مدینہ میں تشریف لانے کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنانے کا ارادہ فرمایا۔ تعمیر کا آغاز ہوا۔ انصار اور مہاجرین نے مل جل کر مسجد بنانی شروع کر دی۔ کوئی زمین کھودتا، کوئی پتھر لاتا، کوئی گارا بناتا۔ انتہائی شوق و احترام کے ساتھ مسجد کی تعمیر ہونے لگی۔ ہر شخص اپنا فرض سمجھ کر اس کام کو کر رہا تھا۔ انہی کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام صحابہ کے لباس میں مزدوروں کی طرح ہاتھ بٹا رہے تھے۔ خود پتھر اٹھا کر لاتے اور گرد و غبار سے جسم اقدس پر لگ جاتا۔ صحابہ عرض کرتے کہ سرکار آپ زحمت نہ فرمائے، آپ کا کام ہم غلامان بارگاہ کر لیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر پتھر اٹھاتے جاتے۔ گردش ماہ و سال یہ منظر دیکھنے کے لیے رک جاتی کہ جن کے سر اقدس پر اللہ تعالیٰ نے عزت و بزرگی کا سب سے بڑا اور قیمتی تاج رکھا تھا، وہ مزدوروں کی لباس میں پتھر اٹھا رہی تھی۔ جبین سعادت عرق آلود ہو جاتی۔ آقا اپنے غلاموں کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ دیکھنے میں یہ ایک مسجد کی تعمیر تھی، مگر حقیقت میں یہ ایک درس تھا فرمان رواؤں، کشور کشاؤں اور حاکموں کے لیے کہ حکومت اور دولت کی نشہ میں آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ انسان کی بلندی سونے چاندی کے ڈیروں، ریشم و سنجاب کے پردوں، حریر و دیبا کے قباؤں، سر بفلک ایوانوں اور خوشنما باغیچوں میں نہیں ہے۔ نیکوکاری، تواضع، ہمدردی اور ایک دوسرے کی غمگساری میں ہے۔ بندہ اونچی سے اونچا ہو کر بھی بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں ہو جاتا۔ تکبر و غرور عبودیت کی نہیں، معبودیت کی شان ہے۔ جو بندہ اپنے حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، ذلیل ہو جائے۔ نیکی اور انسانی ہمدردی کے اوصاف نہ ہو تو تاج پہن کر بھی آدمی ذلیل رہتا ہے۔ لال و گوہر کی چمک سے صاحب تاج کی عزت میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو جاتا، اور آدمی خدا شناس اور ہمدرد خلائق ہو کر ذاتی باری تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اس کا سر عزت نیچا نہیں اونچا رہتا ہے۔ یہ مسجد نبوی تھی، سادگی کا بہترین نمونہ۔ ظاہری آرائش اور اوپری ٹیپ ٹاپ سے دور، دکھاوے اور بناوٹ کی یہاں گنجائش ہی نہ تھی۔ نہ تراشیدہ پتھروں کی دیواریں، کھجور کی ستون اور اسی کی پتوں کی چھت اور فرش پر سنگریزی بچھی ہوئی، مگر یہ مسجد جن سجدوں سے معمور تھی، ان کی رفعت کا اندازہ قدسیوں کا خلوص عبادت اور صدقے تحلیل بھی کر نہیں سکتا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قدم رکھ دے تو سالہ سجدہ صاحب نظرہ خواہد بود۔ پھر اس جگہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کی نشان پائی جاتی تھی۔ یہاں تک بلندی کا کیا پوچھنا، عرش جھک جاتا ہوتا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین پر انوار فرش زمین پر سجدے میں ہوتی ہوگی۔